آج کی گفتگو کا موضوع ملی اور ملکی صورتحال اور تحریک اسلامی کا رول۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے جو غور کیا ہے تو 3-4 حصے اس کے بنتے ہیں۔ پہلے تو ملی صورتحال کیا ہے، دوسرے ملکی صورتحال کیا ہے، ایک اور میں نے جسارت کی اس عنوان کو سمجھنے کے لیے کہ تحریکی صورتحال کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارا رول کیا ہے۔ ہمارے رول کی جب گفتگو آتی ہے، عام عوام میں جب گفتگو ہو تو ایک اس کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اگر ہم ارکان اور کارکنان وابستگان میں گفتگو رکھیں تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہماری گفتگو ہے، ہم جو گفتگو یہاں پر آپ اور میں کر اور سن رہے ہیں، تو یہ جیسا کہ ابھی محترم امیر حلقہ نے بھی بات بتائی ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ لیڈرز ہیں، یعنی وہ قیادت ہے جو دراصل جماعت کو، تحریک اسلامی کو میدان کے اندر لے کے چلنے والی ہے۔ تو یہاں پر جو کچھ باتیں پیش ہوں گی اس کا تھوڑا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ملی صورتحال کیا ہے، اس کے بہت سارے مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے، اسی طرح ملکی معاملہ بھی ہے، اسی طرح تحریکی صورتحال یا جماعتی صورتحال کا معاملہ بھی ہے۔ ان زاویوں سے اگر ہم غور کریں تو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ملی صورتحال میں الحمدللہ گزشتہ 70-75 سالوں سے تحریک اسلامی کی محنت اور مختلف تحریکات اور تنظیموں کی محنت، اور منفی طرف سے دیکھیں تو ظلم اور جبر کا ایک جو سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ملت میں بہت بہتری بھی آئی۔ جہاں مثبت کوششیں ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور جہاں منفی پہلو ہوتے ہیں، جہاں پر دباؤ اور پریشر ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی ملت میں بہتری اور بیداری آتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک بہت بڑا گروپ، پورے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہندوستان ہے اپنی آبادی کے حساب سے، اور اس میں سب سے بڑا گروپ اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ ہندو قوم مختلف حصوں میں تقسیم ہے، لیکن اس کی اتحاد کی بنیاد کچھ اور ہے، لیکن سب سے بڑا گروپ یا ایٹ لیسٹ سب سے بڑا مائنارٹی گروپ ہے جو مسلمانوں کا ہے، اور ایسا بڑا ہے کہ مسلمانوں کی ساری دنیا میں دوسری بڑی آبادی اس ہندوستان میں رہتی ہے۔ پھر اس میں ایک اور پہلو یہ کہ نوجوانوں میں بیداری ہے، نوجوان بڑی تعداد میں ہے۔ محترم امیر جماعت اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ ینگسٹ پاپولیشن ہے جو دنیا میں مسلمانوں کا ہے، اور اس میں خاص طور سے ہندوستان میں۔ پھر دینی بیداری اور دینی رجحان میں اضافہ یہ ہر طرف دیکھنے میں ملتا ہے۔ ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سے آپ سوال کریں کہ آج سے 50-60 سال پہلے، یا ہم نے خود 30-40 سال پہلے کے جو حالات دیکھے ہیں، 45 سال پہلے کے حالات، اس کے مقابلے میں بیداری، اسلامی بیداری، دین کی طرف رجوع، دینی معاملات سے دلچسپی بہت ملت میں بڑھی ہے۔ خاص طور سے نوجوانوں اور خواتین میں یہ بیداری بالکل واضح اور نمایاں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک اور پہلو سے کہ تعلیمی بیداری اور معاشی طور پر ترقی کرنا، معاشی طور پر جدوجہد کرنا، اپنی معاش کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت عام دیکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تعلیمی بیداری کے معاملے میں ہم بہت بڑا فرق جنوبی ہند میں محسوس نہ کریں، شمالی ہند میں بہت بڑا فرق محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر بہت پسماندہ کیفیت رہا کرتی تھی، اب بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان تعلیمی میدانوں میں بھی اور معاشی اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ معاشی میدان میں بھی ترقی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس موضوع پر میں مرکز میں ہمارے بعض ذمہ داران سے جب گفتگو کر رہا تھا تو 2 اور پہلو سامنے آئے، لیکن وہ 2 اور پہلو یعنی مکمل طور پر مثبت کہے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن حالات نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ان 2 پہلوؤں سے بھی بہتری آئی ہے۔ نمبر 1، جذباتیت میں کمی، یہ بھی ایک پہلو بڑے کھل کر سامنے آیا ہے، لیکن یہ بھی حالات کے پریشر کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ فروعی مسائل میں کمی، رواداری اور ملت کا آپس میں اتحاد، یہ 2 اگر حالات کا پریشر کا نتیجہ بھی ہو، لیکن اگر تحریک اسلامی ان 2 چیزوں کو صحیح ڈائریکشن دے، ان کی آبیاری کرے اور ان کو صحیح طور پر ملت میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ دونوں چیزیں بھی بڑی قیمتی ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو کچھ مثبت پہلوؤں کے ساتھ ساتھ بعض جو کمزور پہلو ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پہلو، اور جس کے لیے خود تحریک اسلامی برپا کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ملت میں مقصد سے دوری، مقصدیت کی کمی ہے۔ یعنی عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی چھوٹا کام، کوئی ملت کے اندر ایمپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب پوری زندگی کو اللہ کی راہ میں لگانے اور اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے اس ملت کو پیدا کیا ہے وہ دیکھنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں ملت ابھی بہت دور کھڑی نظر آتی ہے۔ پھر ایک اور اہم پہلو، قیادت کا بحران۔ ابھی آپ نے مختلف ماحول میں، پرسنل لا کے ماحول، وقف بل کے ماحول میں دیکھا
کہ الحمدللہ ملت نے پرسنل لا بورڈ کے یعنی جو آواز لگائی گئی اس طرف سے اس پر یکجٹ ہو کر لبیک تو کہا، لیکن عمومی صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ کوئی ملت کو ایک خاص ڈائریکشن میں لیڈ کرنے کی پوزیشن میں کیفیت میں نظر نہیں آتے۔ یہ بھی تحریک اسلامی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور جو حل والی بات ہے اس میں یہ بھی ہم شامل کر لیں کہ تحریک کو ملت کو لیڈ کرنے، اس کی قیادت کا جو خلا ہے اس کو پر کرنا بھی ایک اہم ترین کام اور ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی ملت میں جو کمزوری نظر آتی ہے وہ مربوط کوششوں کی کمی ہے، یعنی جذباتی کام، وقتی کام، یا کوئی چھوٹی لیول پر کام تو بہت سارے کیے جا رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی مربوط منصوبہ بنا کر منصوبہ بند انداز میں پوری ملت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا ملت کے کسی خاص عنوان سے کسی خاص ایریا میں فائدہ پہنچانے کی کوششوں کا فقدان نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات جو حالات نے اس پر مجبور کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ کہ خدشات، خوف اور اندیشوں میں بھی گرفتار ہے۔ حالات کی انسرٹینٹی بہت ہے، کسی وقت حالات ایک دم بدل جاتے ہیں، بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی بہتری آئی ہے، اسٹیبلٹی ہو رہی ہے، لیکن اچانک کوئی ایسا موضوع اٹھا دیا جاتا ہے فرقہ پرستوں کی طرف سے یا کسی اور جانب سے کہ جس کے نتیجے میں انسرٹینٹی، خدشات اور خوف اور اندیشوں کا ملت بھی شکار ہوتی ہے، بہت جلدی شکار بھی ہوتی ہے اور بہت جلدی ان حالات کو بھول بھی جاتی ہے، پھر اپنے رنگ میں اپنے مسائل کے اندر الجھ کر بھی رہتی ہے۔ تو یہ جو اپس اینڈ ڈاؤن کی سائن ویو کی طرح اوپر اور نیچے والی جو کیفیت ہے یہ بھی ملت کی ایک کمزور پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ پھر ملکی صورتحال میں دیکھیں، اس سلسلے میں بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، الحمدللہ جماعت اور تحریک کے لوگ مسلسل جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، مختلف فورمز میں بات بھی آتی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ آج ساری دنیا میں ہندوستان کو، بھارت کو ابھار کر اکنامک ایک پاورفل کنٹری کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اقتصادی ترقی چوتھے نمبر پر، دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہونے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن اس بڑی اکانومی کا جو یعنی نقشہ پیش کیا جا رہا ہے یا تصویر بنائی جا رہی ہے اس کے اندر کا جو کھوکھلا پن ہے وہ دراصل اس کا ایک بہت ہی بڑا منفی پہلو ہے۔ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج، زندگی ایک مٹھی میں آ گئی۔ آج سے 50 سال 30 سال پہلے ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ کمیونیکیشن کی ہائی وے ہے جو آج دنیا کے اندر آئی ہے اور بڑی تیزی سے ساری دنیا کو گلوبل ولیج بنایا جا رہا ہے، لیکن اب اس گلوبل ولیج سے آگے بڑھ کر پوری دنیا اس موبائل فون کے اندر آ گئی، یعنی گویا اے آئی کا جو زمانہ آیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس نے ایک عجیب و غریب ایسی راہیں کھولی ہے کہ کیا بزرگ اور کیا پرانے لوگ، نوجوان بھی چکرا جا رہے ہیں کہ آخر اس کے ذریعے سے ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ایک طرف پازیٹیو پہلو ہے، لیکن دوسری طرف تحریک اسلامی کے لیے بڑا چیلنج بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تیسرا اور جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل یعنی عوامی میڈیا کا فروغ۔ آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے جو نیشنل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کا معاملہ تھا اس میں بڑی تشویش کا اظہار کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے قابو میں آ نہیں پا رہا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو سوشل میڈیا جسے عوامی میڈیا بھی کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے دعوت کے، ابلاغ کے، ترسیل کے ایسے غیر معمولی دروازے کھولے ہیں، بلکہ ایسی غیر معمولی گیٹس کھول دی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے میسیج اور پیغام کو پہنچانے اور اس کا امپیکٹ اور اثرات ڈالنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ملکی معاملات میں منفی پہلو یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی سماجی اقتصادی تفاوت، یعنی ایک طرف تو چوتھی بڑی اکانومی بن رہی ہے، لیکن دوسری طرف معاملہ ہے کہ یہ جو سوشل کاسٹ کا، اکنامکس کا جو ڈیفرنس ہے لوگوں کے اندر وہ بھی بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں سیاسی بے چینی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پھر جارحانہ قوم پرستی، بلکہ آج کی سیاست کی بنیاد یہی ہے کہ جارحانہ قوم پرستی کے راستے کو اختیار کیا جائے، نفرت کو اور ہیٹ کو پھیلایا جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا تو شاید صحیح ہوگا کہ آج کی دعوت کے اور اصلاح کے اور پورے ملک کو صحیح راستے پر لے جانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اقوام کو ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا، اقوام کو ایک دوسرے سے کاٹا جا رہا ہے۔ یعنی پلین میں، ٹرین میں، بس میں، اسٹیشنز پر بازو بیٹھے ہوئے فرد سے گفتگو کرتے ہوئے بھی لوگ کتراتے ہیں، داڑھی دیکھ کر، لباس دیکھ کر، ٹوپی دیکھ کر، آپ کا حلیہ دیکھ کر بھی لوگ کترانے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت
الحمدللہ بہت عام نہیں ہوئی ہے، لیکن بڑی تیزی سے یہ چیز بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی تعصبات، نقطہ نظر کا تصادم، اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک منفی بڑا پہلو ہے۔ کمزور سماجی سیاسی اپوزیشن، یہ سیاسی جو امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، یا ملک کو چلانے یا غلط راستے سے روکنے کی جو کردار اپوزیشن ادا کرتا ہے، اس کو بڑی حد تک ختم کر دیا گیا تھا۔ کچھ ریوائول ابھی گزشتہ 1-2 سال میں محسوس ہوتا ہے، لیکن صورتحال ابھی بھی ہے کہ یہ انتہائی کمزور صورتحال میں سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی ملک میں یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ پھر ایک بڑا پہلو یہ کہ اختلاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، بلکہ بڑی حد تک اس کو گلا گھونٹ دیا گیا ہے کہ کسی قسم کا بھی آپ اختلاف نہیں کر سکتے، آبجیکشن نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ تو وہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے مسائل پر، بڑے بڑے پہلوؤں پر کھل کر ڈیبیٹ ہوتا، اور وہ ڈیبیٹ ملک کو صحیح ڈائریکشن پر باقی رکھنے، صحیح غلط راستے پر جانے سے، تباہی کے راستے پر جانے سے بچانے کے لیے ضروری ہوتا تھا اور اپنا کردار ادا کرتا۔ آج بھی یورپ میں، امریکہ میں جو دیش ہیں، وہاں پر یہ کیفیت آج بھی باقی ہے، لیکن ہمارے اپنے ملک سے اس چیز کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اب تیسرے پہلو کی طرف آئیں کہ خود تحریک اسلامی، تو پہلا سوال یہ ہے کہ تحریک اسلامی سے کیا مراد ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح واضح ہے، اور تذکیر کے طور پر چند باتیں رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تحریک اسلامی اسلام کے لیے مسلسل، غلبہ اسلام کے لیے مسلسل حرکت کرنے والے گروہ کا نام، یعنی اگر حرکت نہ ہو اور اسلام مقصود نہ ہو تو پھر تحریک اسلامی نہیں ہو سکتی، کوئی اور اجتماعی کام تو ہو سکتا ہے۔ تو تحریک اسلامی کا مطلب ہی یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے مسلسل حرکت کرنے والا گروہ، اس کا نام تحریک اسلامی ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اقامت دین کی دائی تحریک، جسے جماعت اسلامی یا تحریک اسلامی کے تمام اجزاء کو شامل کر لیا جائے تو اسے تحریک کہا جائے۔ اب تحریک اسلامی کی صورتحال کیا ہے؟ تو اس کے مثبت پہلو یقیناً فکری اور جو ہمارے دستور کا پہلو ہے وہ بہت روشن اور بہت مثبت پہلو ہے، جو شاید کسی اور اجتماعی تحریک یا اجتماعی قوت کے پاس نہیں ہے، بلکہ یقیناً نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ نسب العین اور طریقہ کار انتہائی واضح، دو ٹوک، کلیئر اور قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا اور نسب العین اور طریقہ کار ہے۔ پھر فکر اسلامی فکر کا جو خاصہ جماعت اسلامی کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکمل دین کو واضح طور پر مضبوط اور مدلل دلائل کے ساتھ پیش کرتی، یعنی اس میں کوئی ایمبیگوٹی، اس میں کوئی شک اور اس میں کوئی دو رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسا غیر معمولی سرمایہ ہے جو تحریک اسلامی کے پاس اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یا اس کی اساس پر تحریک اسلامی کو اٹھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا سرمایہ ہے تحریک اسلامی کے پاس، وہ ہمارا اپنا کیڈر، ہمارے اپنے وابستگان۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کوئی کام کرتے ہیں، ہم اپنے کیڈر کی، ہم اپنے وابستگان کی بنیاد پر چند روپیہ خرچ کر کے وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ کیڈر ہے جو الحمدللہ تحریک اسلامی کے پاس ہے۔ تو یہ غیر معمولی سرمایہ ہے جو ہماری تحریک کا مثبت پہلو ہے۔ تیسرا پہلو، بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ آج کے دوسرے سیشن میں بھی بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم شروع ہی سے، روز اول سے منصوبہ بند کام کرنے کے عادی ہیں۔ ہم اپنے منصوبے بناتے ہیں، ابھی محترم امیر الخا نے بھی تذکرہ کیا، ہر 4 سال منصوبہ بنایا جاتا ہے، بار بار اس کی تفہیم ہوتی ہے، بار بار اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بار بار جائزہ رپورٹوں وغیرہ کے ذریعے سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ تحریک اسلامی کا ایک اہم اور مثبت پہلو ہے، لیکن کچھ چند منفی پہلو بھی ہیں۔ اس میں جو سمجھتا ہوں کہ الارمنگ اگر سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ ہمارے کیڈر، ہمارے وابستگان کا میدان سے تعلق کمزور ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ میدان میں ہم موجود ہیں، بلینکٹس تقسیم کرنا، افطار کٹ تقسیم کرنے میں بہت سرگرمی ہماری دکھائی دیتی ہے، لیکن جہاں پر میسیج ڈیلیور کرنا ہے، اسلام کے پیغام کو مسلمانوں تک اور برادران وطن تک پہنچانے کی بات ہے، وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پکڑ کمزور ہو رہی ہے۔ اس کی بہت سادہ اور سمپل مثال یہ ہے کہ ہمارے ہفتہ وار اجتماعات میں کتنے نئے لوگ آتے ہیں، اس کے بعد پھر کارکنان کتنے بنتے ہیں، ارکان کتنے بنتے ہیں، یہ 2 اعلیٰ منزلیں ہیں، لیکن بنیادی بقول قیم جماعت کے تحریک اسلامی کا، جماعت اسلامی کا جو دروازہ ہے ہفتہ واری اجتماعات، اس میں کتنے لوگ نئے آتے ہیں، پرانوں کی پابندی کتنی ہے اور نئے لوگ کتنے آتے ہیں۔ گویا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم کتنا میدان سے جڑے ہوئے ہیں اور کتنا میدان سے ہم دور ہو رہے ہیں، یا اس میں ہماری پکڑ کمزور ہو رہی ہے۔ پھر فکری طور پر میں نے کہا کہ ہمارا مضبوط ترین اور ہمارا جو مثبت پہلو ہے، لیکن اس میں آج ہمارے فکری ڈیولپمنٹ اور ارتقاء میں ہماری کیا صورتحال ہے۔
مطالعے کے سلسلے میں بزرگ بار بار توجہ دلاتے ہیں ہمارے ذمہ داران کہ مطالعہ کا معاملہ کمزور ہے، لیکن میں کہوں گا کہ مطالعے کا معاملہ کمزور نہیں ہے۔ آج ہم میں کا ہر فرد اوسطاً 2 سے 3 گھنٹے واٹس ایپ پر، فیس بک پر مطالعہ کرتا ہے۔ نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کتابیں، قرآن، حدیث، سیرت اور لٹریچر کا مطالعہ شاید نہیں کرے گا، لیکن مطالعہ ہم برابر کر رہے ہیں۔ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ کوئی ہم سے مطالعہ غیر منصوبہ بند مطالعہ ہم سے کوئی کرا رہا ہے، اس مطالعے کا ہم گویا شکار ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک منفی پہلو ہے۔ دوسرا، ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہنگامی کاموں کے ہم بہت شیدائی ہو گئے ہیں۔ ہنگامی کام زیادہ پسند آتے ہیں، اس میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے، اس میں فوٹو اور ویڈیو بھی آتی ہے، بہت ساری چیزیں ہنگامی کاموں میں ہوتے ہیں۔ ہنگامی کام اور بڑے کاموں سے انکار نہیں ہے، وہ انتہائی ضروری ہیں، لیکن اس کا جو توازن ہے، اس کا جو پرسنٹیج ہے، اس پر ہم تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور پہلو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا وقت فارغ کرنا۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں آپ پوچھیے، بہت سارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ گلے کے اندر جھولا رہتا، وہ جوٹ کا بنا ہوا بستہ ہوتا، اس میں لٹریچر ہوتا اور اپنی سائیکل پر پھرا کرتے۔ آج یو پی میں جائیے، بہت کمزور حلقہ، لیکن الحمدللہ بہت تبدیلی ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں یو پی والے۔ لیکن آج سے 40 سال پہلے یو پی کی صورتحال تو ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی میں لوگوں نے جا کے تعارف کرایا۔ یو پی مشرق کے امیر حلقہ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں، بالکل جہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر جب ہم جماعت کا تعارف کراتے ہیں تو بستی کی بستی جاننے والی نکلتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے تعارف کرایا، لیکن اس کے بعد تعطل کا شکار ہو گیا۔ تو وقت کی فراغت، آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سونے کے لیے، 8 گھنٹے جاب کے لیے رکھ دیں تو باقی جو 8 گھنٹے بچتے ہیں اس کا تھوڑا جائزہ لیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت، آپ لوگ 5% جو لوگ ہیں وہ 25% وقت فارغ کرتے ہیں۔ ایک میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، اس میں کمی زیادتی کا آپ کو برابر حق ہے، لیکن باقی جو ہمارا 95% کیڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ ان 8 گھنٹوں کا ہارڈلی 5 to 10% نکال رہا ہے۔ تو اب تحریک کی یہ جو منفی پہلو ہے، اس کو ہم کیسا دور کریں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو حالات ہیں، آتے جاتے رہیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھانا چاہتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ جو منفی حالات اور مثبت حالات دونوں میں رکھے، یہ تو آتے جاتے رہیں گے، تم لوگوں سے گالیاں سنو گے، لوگوں سے تانے سنو گے، مختلف قسم کے پریشر آتے رہیں گے، لیکن کیا ان پریشرز میں اپنا راستہ کھوٹا کر لو گے، یا اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ گے، یا اپنے دوسرے کاموں کے اندر مشغول ہو جاؤ گے؟ یہ سوال ہے جو تحریک اسلامی کی قیادت سے بھی اور اس کے ذریعے سے سارے کیڈر تک پہنچانے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سوال کے جواب تلاش کرنے میں ہمارے لیے رہنمائی اور راستہ ہے۔ ایک اور سوال کہ ہم ہیں کون، who we are، یہ سوال ایسا ہے کہ بعض وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہم کم ہی اس سوال پر توجہ دیتے ہیں، بلکہ ایسا سوال کرنے کی کیفیت کم ہی آتی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سوال کریں، بلکہ ایک چھوٹا سا میں نے کوشش کی کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن القابات سے پکارا گیا، اس سے کیا تصویر ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو چند القابات تو وہ ہیں جو محمد، احمد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعض القابات ایسے ہیں جس سے تحریکی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے، جس میں نبی ہے، خبر دینے والا، خبردار کرنے والا، رسول ہے، رسالت کا حق ادا کرنے والا، میسیج لے کر آنے والا، بشیر و نذیر، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا، شاہد ہے، گواہی دینے والا۔ یہ جو 4-5 القابات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف قرآن مجید میں کی گئی ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ جو مجسم تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغام کا حامل، میسیج بیرر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور میدان عمل میں ہر لمحہ ہر وقت موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے آن ڈیوٹی، ہر وقت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک میسیج ہے، ایک روشنی ہے، جس کو لوگوں کے حوالے کرنا آپ کا زندگی کا اصلاً مقصد ہے، ٹاپ موسٹ مقصد ہے۔ اسی میسیج کو میسیج بیرر کی حیثیت میں آپ مکے میں بھی، مدینے میں بھی، طائف میں، ہر جگہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ پھر دستور جماعت دفعہ 8 اور شق 8 کو دیکھیں تو وہاں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی استعداد،
اور استطاعت کے مطابق بندگان خدا کو اس عقیدے اور نسب العین کی طرف دعوت دے جن کی وضاحت دفعہ 3 اور 4 میں کی گئی ہے، اور جو لوگ اس عقیدے اور نسب العین کو قبول کر لیں انہیں اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے پر آمادہ کرے۔ اس سے کیا تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے؟ اس سے بھی وہی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ہر رکن جماعت ایک میسیج بیرر ہے، اس کے پاس دنیا، پیاسی دنیا کے لیے پانی ہے، بھوکی دنیا کے لیے کھانا ہے، اور جہنم میں جانے والی دنیا کو جہنم سے بچانے کا فارمولہ اس کے پاس ہے۔ لیکن اس فارمولے کو چھوڑ کر ہم بہت سارے دیگر چیزوں میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اگر لگا رہے ہیں تو پھر اس تصویر کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے، سنبھلنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا مجسم نمونہ، ظہور اور نمونہ ہو، جہاں کہیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ نمونے گزر جائیں تو وہ آپ کے طرز عمل سے پہچان لیں کہ یہ خدا کے راہی ہیں۔ جس طرح کوئی فنا فی الکانگریس، آج کہہ لیجئے کہ فنا فی السنگ آدمی سامنے آتا ہے تو کانگریسیت کی پوری تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ ایسے آپ ایسے فنا فی الاسلام بن جائیے کہ جہاں آپ سامنے آئیں تحریک اسلامی کا پورا نقشہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان پر نگاہیں پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ یعنی یہ جو فرد کو دیکھ کر محسوس ہو جائے کہ یہ تحریک اسلامی کا مجنون ہے۔ یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخالفین کہتے تھے، اور یہی کیفیت ہمارے بزرگوں کے، جماعت اسلامی کے بزرگوں کے، جس میں سے بہت سارے یہاں موجود ہوں گے، ان کی جوانی میں لوگ وہی کہا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حیثیت کو ڈیفائن کرنے میں ہمارے مسائل کا حل ہے، اور منصوبے کا، یعنی ہمارے ملی ملکی مسائل کی صورتحال میں ہم کیا راستہ اختیار کریں، کیا رول اختیار کریں، اس کا ڈیفینیشن بھی انہی دونوں ڈیفینیشن کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں، ہمارا رول کیا ہو، ایک جملے میں کہنا چاہیں تو ہمارا رول یہ ہے کہ میقاتی منصوبے پر عمل آوری ہو۔ صرف ایک جملے پر اگر کہنا چاہیں، الفاظ اور روح کے ساتھ، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ میقاتی منصوبہ کوئی بہت سیکرٹ بک نہیں ہے کہ جس کو جوس دان میں لپیٹ کر تاخچے میں رکھ دیا جائے، جس کو صرف 2 سال میں رپورٹ بناتے وقت اہداف کمپیئر کرنے کے لیے سامنے رکھا جائے۔ نہیں، یہ تو آپ کے اور میرے لیے گوگل میپ کی طرح ہے۔ ہر وقت اس کے اوپر بار بار نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ میپ سے میں ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہا ہوں، ڈیویٹ تو نہیں ہو رہا ہوں، کدھر مجھے جانا ہے۔ میری مرکزی شورا نے، نمائندگان نے گفتگو کرنے کے بعد بہت سارے نکات رکھے، مرکزی شورا نے اس پر گفتگو کی، پورے آل انڈیا لیول پر ڈسکشنز ہوئے، حلقوں کی شورا نے ڈسکشن کر کر ایک جو میقاتی منصوبہ آپ کے اور میرے لیے دیا ہے وہ طاق میں سجانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ گوگل میپ جس طرح آپ کسی جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایوری سیکنڈ آپ اس کو دیکھا کرتے ہیں تاکہ آپ راستہ نہ بھٹک جائیں۔ بالکل اسی طرح اگر ایک جملے میں کہا جائے تو یہ ہماری اس موجودہ صورتحال میں ہمارا رول ہے۔ ملی معاملات میں 3 باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دینی شعور بیدار کرنا ضروری ہے۔ یقیناً اکنامک ایمپاورمنٹ بھی ضروری ہے، سیاسی سماجی طاقت بھی ضروری ہے، مختلف میدانوں میں کام کرنا ضروری ہے، لیکن جب تک دینی شعور لوگوں میں بیدار نہیں ہوگا، ملت اپنے مقام اور مرتبے پر نہیں پہنچے گی، اس وقت تک کامیابی کی منزل پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ موجودہ حالات میں مورل بلند کیا جائے۔ اگر آپ تحریک اسلامی کے قائدین، اگر ہم ملت کو دلاسا نہ دیں، جیسا کسی رشتہ دار کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے، جنازہ اٹھ جائے تو وہاں جا کر جیسا سینے سے سینہ لگا کر تسلی دی جاتی ہے قریبی رشتہ دار، دوست احباب، اگر وہ کردار تحریک اسلامی کی قیادت ادا نہ کرے تو پھر یہ ملت کا کوئی پرسان حال نہیں، ملت کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اس کے مورل کو بلند کرنا ہماری دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری یہ کہ سیاسی اور سماجی قوت کے حصول کے لیے کوشش کرنا۔ کیوں کہ ایک طاقتور ملت، سیاسی اور سماجی طور پر طاقتور ملت ہی صحیح معنی میں آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد دینی شعور کی بیداری ہونا چاہیے۔ ملکی معاملات میں بہت سارے نکات میں نے نوٹ کیے تھے، لیکن آخر میں گفتگو جب آئی اور وقت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سماجی دوریوں کے خاتمہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔
ملتوں کو، مسلمان اور غیر مسلموں کو یہ جو مختلف تفریق کے ذریعے سے پھاڑا جا رہا ہے، ان کو دور کیا جا رہا ہے، جب تک یہ دوری کا پاٹنے کی، اس کو دوری کو کم کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، ہندوستانی ملکی سطح پر کوئی بڑا کام ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ کھٹے اور پھٹے دلوں کے ساتھ کبھی بھی ایک ساتھ چلا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ ملک جو آج تباہی کی طرف جا رہا ہے، مختلف مسائل کا شکار ہے، مسلمانوں پر حملہ کر کے صرف مسلمانوں کا نہیں پورے ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے، اگر اس سے بچانا ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم ملک کے جو مختلف طبقات ہیں ان سے ہم قریب ہوں، ان کو ہم اپنے آپ سے قریب کریں اور ایک ساتھ مل کر آگے بڑھیں، سیاسی سطح پر بھی، سماجی سطح پر بھی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے، اسلامی اقدار کو پہنچانے کے لیے، پولیٹیکل لٹریسی اور سرمایہ کاری، یہ ساری چیزوں کے لیے مختلف جو میدان ہیں اس میں کام کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی ماسٹر کی یہی ہے کہ ہم ملک کو یعنی ملک کے مختلف طبقات میں جو دوریاں پیدا کی گئی ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ آخری پہلو جو تحریکی اینگل سے ہے اس کا گفتگو میں بات تو میں رکھ چکا ہوں، لیکن پھر سمپ کے طور پر میں آپ کو رکھوں گا کہ بحیثیت لیڈر، بحیثیت امیر مقامی و نظماء ضلع، ہم میں سے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے تحت جو ارکان اور کارکنان، بھائی یا بہنیں ہمارے تحت دی گئی ہیں، ان کو ہم فیلڈ سے جوڑیں، ان کو میدان کے اندر اتاریں، میدان کے اندر ان کو لائیں اور میدان میں ان کو ان کی زندگی کا ایک بڑا وقت لگانے کی ہم کوشش کریں۔ ایک رکن جماعت اور ایک کارکن اگر روزانہ 2 گھنٹے وقت نہ دے تو پھر وہ تحریک اسلامی کی کیا خدمت کرے گا؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے جاب پر جا کر بہت بڑا کمایا جا سکتا ہے؟ بہت سارے یہاں بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں جو بزنس شروع کرنے میں، بزنس بہت سیٹ اپ ہو گیا ہے، اسٹیبلش ہو گیا ہے، بچے لگ گئے ہیں اور مختلف ٹیمیں لگ گئی ہیں تو بات الگ ہے، لیکن جب بزنس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تو کیا دن میں 2 گھنٹے یا ہفتے میں 4 گھنٹے دے کر بزنس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر تحریک اسلامی اور انقلابی کام کا ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں اگر ہم اور ہمارا کیڈر وقت نکالنے کے لیے، میدان میں اترنے کے لیے اگر تیار نہ ہو، میدان سے دور صرف محفلوں میں بیٹھ کر اگر ہم گفتگو کرنے کے عادی ہو جائیں تو پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہٹائے گا، اس ٹیم کو ہٹائے گا، خدا نخواستہ پھر دوسری ٹیم سے اپنا کام لے گا، اس کا کام رکے گا نہیں، اس کی منصوبہ نہیں رکے گا، ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم کو ریپلیس کر دیا جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جب جمعیت کے نوجوان طلبہ ملنے آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم تمہارا اہم میدان ہے، روزانہ تم آدھا گھنٹہ وقت دیا کرو کام کے لیے۔ تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کو مولانا نے کہا تھا کہ کم از کم آدھا گھنٹہ دیا کرو، اور آپ اور میں، ہم بھائی اور بہن جو تحریک کے مین اسٹریم سے وابستہ ہے، اگر روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں دے سکتے ہیں تو پھر کس منہ سے ہم اسلامی انقلاب کی اور تبدیلی کی، فرد کی تعمیر، معاشرے کی، فرد کی ارتقاء، معاشرے کی تعمیر، ریاست کی تشکیل کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو میدان میں لائیں، خود بھی میدان میں لیڈ کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی میدان میں لائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے ترجیحات کا تعین ہو، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری پریورٹیز کیا ہے، ہمارا جو میقاتی منصوبہ بہت کلیئر ترجیحات، بنیادی لازمی کام کیا ہیں، تنظیم اور مالیات کیا ہیں اور دیگر امور کیا ہے، اس میں بہت کلیئر میقاتی منصوبے میں بتایا گیا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو الٹا کر دیا، ریورس کر دیا، زیادہ وقت ہمارا دیگر کاموں میں لگے اور بنیادی و لازمی کام جس کے اوپر محترم امیر حلقہ آپ کے سامنے رکھیں گے گفتگو، اس پر اگر ہم کم وقت دیں گے تو یہ امبیلنس تحریک اسلامی کو غرق کرنے کا کام کر سکتا ہے۔ الفاظ بہت ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ امبیلنس تحریک اسلامی کو غرق کرنے کا کام کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا۔ ایک اور بات، ہماری جو مختلف سرگرمیاں ہیں، محترم امیر جماعت اس کو بار بار بتاتے ہیں کہ مزاحمتی سرگرمیاں ہیں، تنظیمی پروگرامز ہیں اور مختلف تحریکی پروگرامز ہیں، مختلف قسم کی سرگرمیوں میں ہماری انفرادی سرگرمیوں کا جو تناسب ہے وہ کم سے کم 70% ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ بدل جائے 70% اجتماعی سرگرمیاں اور 30% انفرادی سرگرمیاں ہو جائے تو ہم تحریک کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، گراؤنڈ سے تحریک کٹ جائے گی، صرف کانفرنس ہال اور بڑے بڑے اجتماعات تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ اور آخری بات یہ کہ اس کے لیے ہمیں دیوانگی کی کیفیت پیدا کرنی ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے، ایک پہاڑ کی اوٹ، ایک چٹان کی اوٹ سے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے تو جب ملتے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے، یعنی اپنے مشن کو یاد دلاتے۔ یہ دیوانگی کی کیفیت اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی تو پھر ہم اس میسیج کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ میں نے تیسرے پہلو پر اس لیے خاص طور سے توجہ دی کہ ملکی اور ملی حالات کو سدھارنے کے لیے بھی یہ جو جہاز کا کپتان ہے،
آپ لوگ جو جہاز کے کپتان ہیں یہ اگر صحیح رول ادا کریں گے تو پھر ملکی حالات کے لیے جو فارمولے دیے جا رہے ہیں وہ بھی فائدہ مند ہوں گے، ملی حالات کے لیے جو دوا دی جا رہی ہے وہ بھی اپنا اثر کرے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر ہی مریض بن جائے اور ڈاکٹر ہی علاج کرنے کے اوپر آمادہ نہ ہو تو پھر اس ملک کا، ملت کا، تحریک کا کوئی بہتری نہیں ہو سکتی۔